میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں ایک مرتبہ پھر مرحبا۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی حسب معمول آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس روایت پر عمل کرنے کی نیت سے جتنی بھی آپ اچھی نیتیں حسب حال کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوں گی۔ علم دین حاصل کروں گا، درود پاک پڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل تعالی وغیرہ پڑھوں گا۔ اسی طرح جو نیکی کی دعوت پیش کی گئی اس کو قبول کرنے کی جو ہے وہ سعادت پاؤں گا، اور بھی حسب حال جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ہمارے ثواب میں بھی زیادتی کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام میں اچھی نیتیں، جو بھی جائز کام ہم کرتے ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ثواب آخرت جمع کرنے کا ہم سب کو حریص بنائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے کہ کال جب بھی ریکارڈ کرائیں تو صاف ستھری آواز کے اندر ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے، اور خاص طور پر چونکہ خوابوں کی تعبیر سے متعلق یہ سلسلہ ہے اور آپ ہمیں اپنے خواب بیان کرتے ہیں تو خواب کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ بیان ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات اس طرح کی کال ریکارڈ کراتے ہیں کہ میں نے کسی فوت شدہ کو خواب کے اندر دیکھا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ دیکھا۔ یہاں پر اگر آپ اس شخص کو جانتے ہیں تو بیان کر دینا چاہیے، اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے تو یہ بات بھی بیان کرنی چاہیے، اگر نہیں جانتے تو بھی بیان کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ایک کامن ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ جو تعبیر کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی نے کوئی بھینس دیکھی، کوئی گائے دیکھی، کوئی پرندہ دیکھا، کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھی تو کس کلر کی دیکھی اس کا بیان کرنا مناسب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سانپ کے متعلق بہت سارے ہمارے ناظرین کالز کرتے ہیں تو سانپ میں بھی کلر کا بڑا تعلق ہوتا ہے، تو مطلقاً بیان کر دیں گے کہ سانپ دیکھا، اور اگر اس کا کلر بیان کر دیں گے تو بہت زیادہ اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور کوئی خاص پیش نظر اس سے متعلق کوئی چیز ہو تو وہ بھی بیان کرنی چاہیے کہ مثال کے طور پر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں کوئی خاص معاملات تھے کسی شخص کے ساتھ، یا جس چیز سے متعلق آپ نے خواب دیکھا اس چیز کے ساتھ آپ کا کوئی خاص تعلق تھا ان دنوں میں، آپ کچھ کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، یا جس شخص کو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی یا ان دنوں ملاقات کا سلسلہ زیادہ رہا تو وہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ تو خواب تو ظاہر آپ اتنا ہی بیان کریں گے جتنا آپ نے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ اپنے حالات واقعات جس چیز کو دیکھا اس سے متعلق ڈیٹیلز کو ضرور بیان کیا کریں تاکہ آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کرنا آسان ہو، ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ معذرت بھی کر لی جاتی ہے کہ جب خواب جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا اور اس میں کوئی اس طرح کی علامت واضح نہیں ہوتی، بہت زیادہ مبہم ہوتا ہے یا منتشر ہوتا ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور درست بیان کریں۔ جھوٹا خواب بیان کرنا انتہائی سخت گناہ ہے اور اس کی بہت سخت وعیدیں بھی روایتوں میں وارد ہوئی ہیں۔ جھوٹ ہمیں ہرگز نہیں بولنا کہ دیکھیں یار اس خواب کی جو ہے وہ کیا تعبیر معلوم ہوتی ہے، ورنہ بعض اوقات جو ہے یہ نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر کسی نے جھوٹا خواب بیان کیا اور اس کی بری تعبیر بیان کر دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا برا اثر آپ کو پہنچے، پھر آپ افسوس کریں گے کہ یہ نقصان ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواہ اپنے جاگنے کے معاملات ہوں یا سونے کے معاملات ہوں، ہم جاگتے ہوئے کوئی بات کریں، کوئی ہمارا گمان ہے، کوئی خیال ہے، ان کو بھی سچا فرمائے،
اور ہمارے خوابوں کو بھی سچا، پاکیزہ اور اچھا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب انشاءاللہ عز و جل، کچھ کالز کو شامل کریں گے، پھر آج کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھانا ہے، بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی روح پرور ہے، بڑے خوبصورت مناظر سے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا دیر میں بتائیں گے، آپ انتظار کیجئے جب تک ہم کچھ کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے اپنے کیا خواب بیان فرما رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام محمد ہاشم رضا قاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں مسجد دیکھی ہے اور وہاں پر میرے کان میں جیسے یہ سنائی آواز آ رہی ہے کہ درود و سلام کی آواز آ رہی ہے، اور میں نے مسجد کے گنبد مینار وغیرہ دیکھے ہیں۔ ماشاء اللہ، مسجد دیکھی ہے، درود و سلام کی آواز دیکھی ہے، در و دیوار دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، ہاشم بھائی تھے ہمارے کالر۔ جی نیکسٹ کال سنائیے۔ مجھے خواب آئی تھی کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں سانپ داخل ہو گیا ہے۔ دوسری ہی کال سام سے متعلق آ گئی۔ جناب سام بہت نظر آتے ہیں خواب کے اندر، کیا کیا جائے؟ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ یہ خواب کے متعلق تھا کہ مجھے اکثر رات کے ٹائم پہ نا سوتے میں چاروں طرف پانی پانی ہوتا ہے، یعنی کہ نہ میں اس میں سے نکل سکتا ہوں، کبھی چھت پہ بھی نہیں چڑھ سکتا، کبھی سیڑھی لگا کے چڑھتا ہوں نیچے گر جاتا، بس یہی حساب ہوتا ہے۔ عرض کرتے ہیں جناب، سب سے پہلے جو ہمارے کالر تھے انہوں نے مسجد سے متعلق جو ہے وہ خواب بیان کیا ہے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مسلمان جہاں پر اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی عبادت کرتے ہیں، بڑی ہی پاکیزہ مبارک، اور اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک جگہ مسجد ہے۔ اس کا دیکھنا خواب کے اندر بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی پیارا ہے، اچھا ہے، یہ نیکی کی توفیق ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو چونکہ الحمدللہ ہمارے ہاں مساجد سے اذان سے پہلے، اذان کے بعد درود و سلام کی جو ہے وہ آواز بھی سنائی دیتی ہے، تو وہ چیز انہوں نے مسجد سے آواز آتی ہوئی وہ بھی سنی، تو وہ تو ایک نارمل ایک ہمارے ماحول کے اندر جو چیز ہے وہ آپ نے دیکھی ہے۔ البتہ مسجد کا دیکھنا عبادت میں توفیق ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق خیر ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے، اور مسجد سے محبت کرنا، مسجد میں وقت گزارنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ روایتوں میں یہاں تک بیان کیا گیا، ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ تم جس کو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو ایمان کی گواہی دینے کا کہا گیا، یعنی کہ یہ مومن کی علامات میں سے ہے، ایمان کی بڑی ہی نمایاں ایک خوبی ہے ایمان والے کی کہ وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے اور اس کا ایک بڑا ہی پیارا حصہ مسجد بھرو تحریک ہم جاری کیے ہوئے ہیں، تو آپ بھی اس کا حصہ بنیے، خود بھی با جماعت نماز ادا کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے۔ دوسرے ہمارے کالر تھے سام کا، انہوں نے بیان کیا، جیسے کہ ابتدا میں عرض کر ہی رہا تھا کہ آپ کو کلر، اس کا سائز اور مختلف ڈیٹیلز جو ہوں وہ بھی بیان کرنی چاہیے، وہ آپ نے نہیں کی۔ تو بہرحال گھر میں سانپ کا دیکھنا، یہ سانپ چونکہ ایک نقصان دینے والی چیز ہے، اس کو دشمن سے تعبیر کیا جاتا ہے، کسی ایسے شخص سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اپنے گھر کی حفاظت کے اقدامات کیجئے، اس کے لیے جو ظاہری اقدامات ہیں وہ بھی کیجئے، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے، ایک لٹکانے کا تعویذ ہوتا ہے جو مین ڈور پر جو ہے وہ لٹکایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے گھر کی ہر طرح سے حفاظت رہے گی، انسانوں کے برے خیالات سے یا کسی نقصان پہنچانے والے سے بھی، اسی طرح جادو سے، جنات سے اور جو روحانی مسائل ہوتے ہیں ان سے بھی گھر میں حفاظت رہتی ہے۔ بڑا ہی مؤثر یہ تعویذ ہے، آپ بستے سے رابطہ کر کے اس کو حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ تیسرے ہمارے کالر تھے، پانی کو دیکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، کبھی گھر میں دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نکل نہیں پاتے۔ اس طرح کا جو خواب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی آزمائش کے سامنا کرنے پر یہ تعبیر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے، بھلائی کے لیے دعاؤں کی کثرت کیجیے، خاص طور پر 5 وقتہ نماز اور نماز کے بعد کی جانے والی دعا بڑی ہی جلد قبول ہوتی ہے۔
اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور دیگر احباب کے لیے خیر و عافیت کی دعا کیجیے۔ ہو سکتا ہے جن دنوں آپ نے خواب دیکھا آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیے، لیکن ان معنوں پر یہ خواب ایک نعمت کا بھی سبب ہوتے ہیں کہ ہم آنے والے حالات سے پہلے ہی اس پر مطلع ہو جاتے ہیں اور ذہنی طور پر تیار ہو سکتے ہیں۔ یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے فلاں معاملے میں زیادہ خدشہ ہے کہ مشکل درپیش ہو سکتی ہے، تو اس کی ابھی سے آپ تیاری کر سکتے ہیں، اسے اسکیپ کرنے کی، بچنے کی جو ہے وہ کوئی صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور بہت بہتر ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا اس طرح کے خواب جو ہے وہ جب نظر آئیں کہ جن کی تعبیر جو ہے وہ کسی آزمائش کی طرف مشیر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ راہ خدا عز و جل میں کچھ صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا بندے کو آفات سے، بلیات سے، مشکلات سے محفوظ رکھنے کا بڑا ہی ایک مؤثر سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہر مسلمان کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ جی نیکسٹ کال سنائیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں، آسمان کی طرف جا کر پھر زمین کی طرف اڑ رہا ہوں۔ آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور پھر زمین کی طرف جو ہے وہ اڑ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ۔ میں نے خواب میں دیکھا مچھلی پانی میں سے پکڑ کر اور میں کسی اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، وہ پکا کر مجھے کھلا رہے ہیں۔ کس بھائی کو دے رہے ہیں یہ آپ نے بیان نہیں کیا، یہ وہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو ہمیں بیان کرنی چاہیے، یعنی مچھلی پکڑ کر آپ، اب یہ سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اسلامی بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کا کیا تعلق ہے جس کو آپ دینا چاہ رہے ہیں یا دیتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اگر بیان ہو تو زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ۔ میں محمد کاشف اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی میری امی نے خواب میں دیکھا ہے میرے والد صاحب کو، میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو انہوں نے خواب میں ان کو دیکھا ہے۔ میرے والد صاحب میری امی سے کہہ رہے ہیں کہ میرا سوئیاں کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے وہ بنائی نہیں ہے، تو مہربانی کر کے مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، ہر مسلمان کی جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اس کی دو جو ہے وہ محمل ہو سکتے ہیں، دو تعبیریں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اگر تو واقعی آپ کے والد صاحب کو سوئیاں زندگی میں پسند تھی، ہر ایک کی مرغوب غذا ہوتی ہے، اور عموماً گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں شے بہت پسند کرتا ہے، اور اس کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے، عموماً گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، تو پھر تو یہ ایک خیال ہے، کیونکہ زندگی کا وقت گزرا ہوتا ہے گھر کے اندر۔ اب فوت ہونے کے بعد فوت شدہ کے بارے میں مختلف سوچیں انسان کے ذہنوں میں آتی ہیں، پھر جب اتنا قریبی تعلق ہو تو بندہ بارہا اس کی زندگی کے احوال سے متعلق، مختلف خیالات سے متعلق، کیسے کھاتا تھا، کیسے بیٹھتا تھا، کیا بات کرتا تھا، یوں مسکراتا تھا، یوں غصہ ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ، اس کی زندگی سے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، تو وہی چیز پھر خواب کے اندر بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو پھر تو یہ ایک عمومی حالات و واقعات ہوتے ہیں جس کا یہ ریفلیکشن ہوتا ہے، جو خواب کے اندر جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، تو اس کی تعبیر پھر کوئی نہیں ہوا کرتی۔ البتہ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، اور جنرلی اگر کسی مردے نے کسی میٹھی چیز کا سوال کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی حاجت کا آپ سے سوال کر رہا ہے کہ جو اس کو درپیش ہے۔ تو اب فوت شدہ مسلمان کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، اس کے لیے ہم حاجت روائی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعا کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے دعا جو ہے وہ بہت ہی پر اثر ہوتی ہے، اور اس کی ہمیں ترغیب بھی دی گئی ہے کہ اپنے جو فوت شدہ مسلمان ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ہم دعا کریں، یہ ان کے لیے بھی بہت مفید ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اسی طرح سے قرآن خوانی ہم کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، ایصال ثواب میں کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی نیک کام ہے آپ نے عبادت کی، خواہ اس کا تعلق فرض سے ہے، واجب سے ہے، سنت سے ہے، مستحب سے ہے، جو بھی نیک کام ہے جس پر اجر ملنے کی امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کا ثواب آپ کے فوت شدہ والد صاحب کو پہنچے، تو انشاءاللہ عز و جل ان تک پہنچے گا، اور اس طرح سے ان کی حاجت روائی کا سامان ہوگا۔ مچھلی کا دیکھنا اور پانی میں سے آپ نے نکالی ہے اور کسی اپنے بھائی کو دی ہے، تو اچھی علامت ہے۔ آپ کی ذات سے اس شخص کو اگر آپ جس کو جانتے ہیں تو کوئی فائدہ پہنچے گا،
اگر آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہونے والا تھا، کوئی کاروباری تعلق ہے، یا ویسے ہی کوئی آپ کا دوستانہ ہے، یارانہ ہے، یا اٹھنا بیٹھنا ہے کسی بھی حوالے سے، تو آپ کی ذات سے اس شخص کو اگر آپ جانتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ پہنچے گا، اور مسلمان کے لیے مفید کام کرنا، اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی ہی مقبول ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو نفع پہنچے تو ضرور پہنچانا چاہیے، کہ جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے وہ بہترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ وہ کون شخص تھا کہ جس کو آپ کی ذات سے نفع پہنچ سکتا ہے۔ مزید جو ہے وہ کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بڑھتے ہیں ایک مدنی گلدستے کی جانب، اور آج کا مدنی گلدستہ کیا ہے، کس چیز سے متعلق ہے، اور اس چیز کو خواب کے اندر مختلف حالات واقعات میں دیکھنا، اور آپ کی ذات کا اس چیز کے ساتھ مختلف تعلق کے ساتھ کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ یہ مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمائیے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل پلٹ کر جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا خوابوں کی تعبیر سے متعلق مدنی گلدستہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے مقدس پانی کون سا ہے؟ چلیں جی ذرا سوچئے، دنیا کا سب سے مقدس پانی وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے جاری ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ آج ہمارے مدنی گلدستے کا موضوع ہے، کتنا پیارا منظر ہے، پانی کا چشمہ۔ جی آج ہم بات کریں گے پانی کے چشمے سے متعلق۔ جی اسد بھائی، یہی پیارا پیارا منظر اگر ہمیں خواب میں نظر آئے کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہے تو تعبیر کیا ہوگی؟ جی بالکل، یہ ایک آبشار کی صورت ہم نے دیکھی۔ پانی کا چشمہ مختلف انداز پر ہو سکتا ہے، خواہ وہ اس شکل کے اندر ہو، مختلف چشمے بن کر مل کر ایک آبشار بن رہے ہوں، یا زمین میں سے چشمہ نکل رہا ہے، یا پہاڑوں میں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور یہی منظر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ یہ کسی سخی سردار کی علامت ہے، یعنی ایسا شخص ہے کہ جو سخاوت کرتا ہے، اسی طرح نیک سیرت اچھے شخص کی بھی یہ دلیل ہے۔ تو مجموعی طور پر چشمے کا خواب کے اندر دیکھنا تعبیری اعتبار سے یہ اچھا ہے، البتہ کچھ اس کی تعبیریں مختلف بھی ہیں، اور اس کی جو اچھی تعبیریں ہیں اس کا ریفرنس قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ غاشیہ کی آیت فیہا عین جاریہ، کہ اس میں جاری چشمے ہیں، اس سے لیا گیا ہے، اور مجموعی اعتبار سے اس کی تعبیریں اچھی بیان کی جاتی ہیں۔ بھئی جنت میں بھی پانی کے چشمے ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں اس کے نظارے ہوتے رہتے ہیں۔ جی اسد بھائی، یہ منظر ملاحظہ کیجئے، دیکھیں آواز بھی آ رہی ہے، اور یہ پانی کا چشمہ جو ہے زمین سے جاری ہے، اور پانی زیادہ ہو گیا تو یہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اب یہی منظر اگر خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پانی کا چشمہ دیکھنا جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اچھا ہے۔ اگر کوئی یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے اور اس میں پانی بہت کثیر ہے، یعنی بڑی مقدار کے اندر پانی اس میں سے رواں دواں ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے مزید بہتر ہے۔ اس کی دو تعبیریں ہیں، ایک تو اس ملک کے اندر سخاوت عام ہوگی، یعنی لوگ جو ہے وہ حسن اخلاق کی طرف بڑھیں گے، اور اس کا جو خاص سخاوت کا پہلو ہے وہ عام ہوگا، اور دوسرا دیکھنے والے کی عزت میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے گا۔ تو چشمے کا اچھے انداز پر ابلنا، زیادہ مقدار میں پانی کا نکلنا، یہ دیکھنے والے کے حق میں اور اس علاقے والوں کے حق میں بہتر اور بڑا ہی اچھا بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تعبیر تو بہت ہی اچھی ہے، لیکن یہ کچھ منظر نظر آ رہا ہے، پہاڑ میں بھی کہ خشک ہو گیا، زمین کا چشمہ ہے یہ بھی خشک ہو گیا، چشمہ خشک ہو جانا یہ نظر آئے تو جی یہ اس کا برعکس ہے، اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات چشموں کا پانی خشک بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب اس طرح کا دیکھتا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے لیکن وہ خشک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ اس علاقے میں سے کسی سخی شخص کے، مالدار جو کہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کی خیر خواہی کرتا تھا،
اس کے انتقال کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تعبیر اعتبار سے بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ ایک تو یہ چشمے ہیں کہ جو جاری ہوئے، بند ہو گئے، ختم ہو گئے، اب پانی نہیں آ رہا۔ مجھے وہ مقدس پانی یاد آ گیا، زمزم شریف، جو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا، آج تک جاری ہے۔ لاکھوں مسلمان اس پانی کو نوش فرماتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے ساتھ تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی ہمیں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ منظر ملاحظہ کیجئے، یہ پہاڑ سے جو ہے وہ پانی جاری ہے، بس اوقات جو ہے زمین سے بھی نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے پانی کا چشمہ جو ہے ابل آیا ہے، نکل رہا ہے، یا جہاں وہ کام کاج کرتا ہے اس کی دکان میں جو پانی کا چشمہ ابل آیا، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، بظاہر تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا دکان میں پانی کا چشمہ ابلتا ہوا دیکھے تو تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہے، اسے غم، تکلیف اور مشکلات لاحق ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر اس کا پانی صاف نہیں ہے، یعنی گدلا ہے، سیاہ ہے، میلا ہے، اچھا نہیں ہے، تو اس کی مقدار کے مطابق، یعنی جتنا اس کے اندر میلا پن زیادہ ظاہر ہوگا اسی قدر اس کے غم میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر کسی کے گھر میں یا اس کی دکان کے اندر چشمہ ابلتا ہوا دیکھے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفات و بلیات سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے دعا کی کثرت کرے، انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ چلیں جی، اگر خواب کی تعبیر آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو دعا کیجئے، صدقہ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل بہتر کرنے والا ہے۔ اچھا اسد بھائی، یہ دیکھیں پانی کا چشمہ جو ہے جاری ہے، تو یہ آپ کے ہمارے قریب ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ چشمہ جاری ہے اور اس کا پانی جو ہے پیتا ہے، یا پھر اس کو اٹھا کر جو ہے اس پانی سے جو ہے منہ ہاتھ وغیرہ دھوتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی، حقیقت میں بھی یہ بڑا ہی ایک لطف اندوز ہونے والا منظر ہوتا ہے۔ چشمے کا پانی ذائقے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے عموماً، اور بڑا لطف آتا ہے کہ اگر کسی کو حقیقی طور پر چشمے کا پانی پینا یا اس میں ہاتھ منہ دھونا کا موقع ملے آپ نے تو جی الحمدللہ بارہا موقع ملا ہے، تو بڑا ایک یوں سمجھیے کہ اچھا منظر ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ چشمے کے پانی سے منہ ہاتھ دھوتا ہے، پانی لیتا ہے، تو اس کی تعبیریں بڑی ہی پیاری بیان کی گئی ہیں، اور اس کی 4-5 جو ہے وہ تعبیریں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اگر وہ شخص کسی غم میں، تکلیف میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس تکلیف سے نجات پائے گا۔ اگر وہ شخص قرض دار ہے تو بارے قرض سے نجات پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار شخص اس طرح کا منظر دیکھتا ہے کہ چشمے کے پانی سے منہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اور ایک اور بہت ہی پیاری اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ ایسا شخص اگر اس نے حج نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو چشمے کا پانی پینا، منہ پر لینا، منہ ہاتھ اس سے دھونا، یہ بڑا ہی بابرکت اور ہر اعتبار سے بڑی ہی اس کی پیاری اور اچھی تعبیر ہے۔ ارے ماشاءاللہ عز و جل، جس کو یہ خواب میں نظر آیا ہے کہ وہ چشمے کا پانی پی رہا ہے یا اس سے ہاتھ منہ دھو رہا ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عنقریب حج بیت اللہ بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ جی اسد بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیران۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا چشمے سے متعلق۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی کالز کی جانب۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جنہوں نے پریکٹیکلی چشمے سے پانی پیا ہوگا، خاص طور پر اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو شمالی علاقہ جات میں، اسی طرح بلوچستان میں بھی، کوئٹہ وغیرہ کی طرف، اور بھی کئی جو بھی پہاڑی علاقوں میں بکثرت چشمے پائے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی اس میں نشانی ہے، بڑی شان جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ پتھر میں سے جو ہے وہ پانی کو جاری کیا گیا، اور اتنی کثرت سے جاری ہوتا ہے، بعضوں کو یعنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی چشمے جاری ہوتے ہیں، اور کب سے جاری ہیں بعض اوقات ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور یہ قدرت کا ایک بڑا ہی خوبصورت نظارہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی بھی ہے۔ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مزید ایمان جو ہے وہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ اور زمزم شریف کے چشمے کی تو کیا ہی بات ہے، اور اس کے پانی کی کیا برکتیں ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ زمزم
جس مقصد کے لیے پیا جائے یہ اسی کے لیے ہے، یعنی اس کو پیتے وقت جو نیت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مراد کو پورا فرماتا ہے۔ تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک چشمے کا پانی وہاں حاضر ہو کر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار پینا نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزید آپ ہم سے کیا اپنے خواب بیان فرما رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں نصر اللہ خان ڈی آئی خان پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں، میرے گھر والوں کو خواب آیا کہ وہ خواب میں بہت زیادہ گوشت دیکھتے ہیں، اور دوسرا خواب ہے کہ رات کو رونا بہت آتا ہے۔ گوشت دیکھتے ہیں گھر والے اور رونا بہت آتا ہے۔ اب یہ رونا خواب میں آتا ہے یا جاگتے ہوئے آتا ہے، یہ کنفیوژن آگے نا، تو یہ بیان ضرور کیا کریں۔ رات کو رونا آتا ہے جاگتے ہوئے یا یہ بھی خواب ہی کا معاملہ ہے، یہ بیان کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ۔ میرا نام طارق ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے خواب آیا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، اور دوسرا خواب ہے بچوں کی امی کو خواب آتا ہے کہ اس کے دانتوں میں درد ہے۔ واہ، دانتوں میں درد گھر والوں کے ہے، مسواک آپ کرتے ہیں جناب۔ نیکسٹ۔ میرا طارق کشمیر حضرت بل عطار آباد سے بول رہا ہوں۔ میں بار بار یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے خواب میں بار بار زلزلے آتے ہیں، حضرت اس کا تعبیر کیا ہے؟ خان صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ خان صاحب، زلزلوں کا آنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ مشکلات کا، کسی مصیبت کا، آزمائش کا سامنا کرنا، یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور خاص طور پر اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس علاقے میں زلزلہ دیکھے، کیونکہ زلزلہ عموماً جو ہے وہ کسی بڑے حصے پر آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گھر کے اندر زلزلہ آیا یا کسی چھوٹے سے مقام پر آئے، جب بھی آتا ہے تو اس کا احاطہ کافی زیادہ ہوتا ہے، یعنی عموماً یہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس علاقے کے بارے میں بھی یہ اچھی خبر نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی قدرتی آفت کا وہاں پر ظہور ہو سکتا ہے، یا کسی بھی اس علاقے میں بیماری کے پھیلنے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اگر واقعی کوئی وبائی امراض کا سلسلہ ہو یا اندیشہ ہو تو اس کے جو بھی ظاہری اسباب ہیں ان سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کے گھر کے اندر کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو بالخصوص آپ اپنے گھر کے حوالے سے غور کیجئے۔ اور ایسی صورت میں اگر کوئی اجتماعی طور پر دعا کی ترکیب ہو، مثال کے طور پر ہفتہ وار سنت و مرہ اجتماع ہوتا ہے، اب اس نیت کے ساتھ وہاں پر حاضر ہو جائیں، کراؤڈ ہوتا ہے، تعداد کے اندر مسلمان جمع ہوتے ہیں، یا جیسے مدنی قافلے میں آپ نے سفر اختیار کیا یا وہاں کے علاقے والوں نے سفر اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا نماز کے بعد بھی خصوصی طور پر آپ دعا کر سکتے ہیں، تو اجتماعی طور پر کوئی بھی اس طرح کی دعا کی صورت اختیار کی جائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے یہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگا۔ اور اگر کسی قدرتی آفت کے آنے کا موقع تھا تو انشاءاللہ عز و جل ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس مصیبت سے آپ کی اور اہل علاقہ کی حفاظت رہے گی۔ پہلے جو ہمارے کالر تھے، گوشت کثرت سے نظر آتا ہے۔ پیارے بھائی، جب بھی گوشت سے متعلق آپ خواب بیان کریں تو کس چیز کا گوشت ہے یہ ضرور بیان کرنا چاہیے، چونکہ بہت سارے جانور ہیں، ظاہر ہے کہ بکثرت جانور ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور خوابوں کے اندر بھی بکثرت مختلف قسم کے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ لوگ دیکھا کرتے ہیں، تو کس چیز کا گوشت دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے، اچھا وہ کچا ہے یا پکا ہوا ہے، یہ بھی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی تعبیر پر اثر پڑتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی تعبیر زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو چونکہ آپ نے بیان نہیں کیا، ایک کامن بات کی ہے کہ گوشت کا خواب میں کثرت سے نظر آتا ہے، تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر تو حلال جانور کا گوشت ہے پھر تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے عمومیت کے اعتبار سے، اور اگر حرام کسی جانور کا گوشت ہے اور وہ پکنے کو ہے یا کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کی تعبیریں پھر اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات بیماری کا بھی یہ باعث ہوتا ہے، اور اسی طرح سے حرام کمانے، حرام کھانے کی بھی یہ تعبیر ہوا کرتی ہے، تو یہ اگر ڈیٹیل ہو تو زیادہ قریب ہوگا اس کا بیان کرنے۔ اسی طرح انسانی گوشت کا کھانا، چونکہ بڑی واضح قرآن مجید کے اندر جو اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ گویا مردے کا جو ہے وہ فوت شدہ کا مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے،
تو وہ پھر غیبت میں پڑنے، کسی کی برائی کرنے، اس طرح کی اس کی تعبیریں کی جاتی. تو وہ کس چیز کا گوشت ہے، کھایا نہیں کھایا، یا اس کی کیا کیفیت ہے، یہ ضرور بیان کرنا چاہیے. دوسرے ہمارے جو کالر تھے، مسواک شریف کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اچھا ہے، ایک بڑی ہی عظیم سنت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بڑی ہی اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں. یہاں تک روایتوں میں بیان ملتا ہے کہ اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو لازم قرار دیتا. مفہوم روایت کا اس طرح کا بھی ملتا ہے. یعنی اس کی اتنی تاکید بیان کی گئی. اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، اسی طرح وضو کے دوران، اور بھی مواقع پر مسواک شریف کرنا کثرت سے جو ہے یہ ثابت ہے. اگر سنت کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ یہ ثواب کا باعث ہوگا. گھر والوں کے دانت میں درد ہوتا ہے، یہ بیان کیا تھا. خواب میں دانت میں درد محسوس کرتی ہیں. کون سے دانت میں درد محسوس کرتی ہیں یہ بیان نہیں کیا. ویسے دانتوں میں درد ہونا، اگر کوئی طبیعت کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، تو گھر کے اندر رشتہ داروں میں کسی مشکل چیز کا ظاہر ہونا یہ اس کی علامت ہوتی ہے. تو اپنے حالات واقعات پر غور کریں. اگر کوئی معاملات بگڑنے کی صورت ہو تو اس کو بھلائی کی طرف جو ہے وہ لانے کی کوشش کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپس کے معاملات میں کچھ آزمائش ہو. تو ویسے ہی مسلمان کو صلہ رحمی کا حکم ہے، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. اس عظیم حکم پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. رونے کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رات کو رونا آتا ہے، خواب میں رونا آتا ہے، یا جاگتے ہوئے رونا آتا ہے، یہ آپ نے بیان نہیں کیا، اس لیے اس کی کوئی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی. تو ڈیٹیل اگر آپ بیان کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی. نیکسٹ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے پاس کون سی کس طرح کی خوابوں کی کالز موجود ہیں. جی سنائیے. I wanted to ask about a dream I had. I was sleeping and what was it? A dog bit me on my ankle, but it wasn't bitten. It bit me, then it let go. کتے کو دیکھا ہے، یہی کہا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Brother, you saw the dog and he tried to bite you at your ankle, near to your foot. So to see any dog in the dream, it's not a nice dream. Sometimes this is the sign of an enemy. So maybe someone is trying to harm you. But the good thing is that if a person watches the normal dog in his dream, so that means someone is his enemy and he is trying to harm him. But he is not a strong enemy. He is a weak enemy. So you should make dua in the holy court of Allah Tabaraka wa Ta'ala that inshallah Azza wa Jal you will be saved from any kind of enemy and his enmity and any harm from your any enemy. So make dua in the holy court of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Another advice I would like to give you, that you should do some sadaqah in the way of Allah Tabarak wa Ta'ala. You can help any poor person, you can help any madrasa, any talib ilm deen, student of deen, or you can share some money in the collection of any masjid, any jamia, or any kind of sadaqah. Whatever you want to do, so you should do. Inshallah Azza wa Jal, by the grace of Allah Tabarak wa Ta'ala, by the blessings of the sadaqah in the way of Allah Tabarak wa Ta'ala, you will be saved from any kind of enemy. And also if you have any approach, physical approach to any Tawizat At-Tariya Basta in any masjid near to you, so you should have the Tawiz from there. So inshallah Azza wa Jal, it will be also very helpful for you. And if you don't have any physical approach to any basta of Tawizat At-Tariya, so you can visit our website dawatislami.net. Inshallah Azza wa Jal, there you will find the icon of Ruhani Ilaj Tawizat At-Tariya. There you can submit your problem, and inshallah Azza wa Jal, they will give you the wazaif and tawizat as well. Next call sunaiye. میرا سوال یہ تھا کہ خواب میں مرے ہوئے انسان کو پھر خواب میں دوبارہ دیکھا جائے کہ وہ مر گئے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی خواب کی؟ مرے ہوئے کو خواب میں مرا ہوا دیکھنا کہ وہ
دوبارہ فوت ہو رہا ہے، تو ایک خیال ہے، اس کا کوئی تعبیر سے جو وہ تعلق نہیں ہے. آلریڈی ایک شخص فوت ہو چکا ہے تو وہی چیز آپ نے دوبارہ دیکھی ہے، تو اٹس ایز یوزول. نیکسٹ کال. یہ رات کو خواب آیا کہ میرے یہ ایک جو داڑھ ہے یہ ہل رہی ہے اور میں نے اس کو باہر نکال دیا ہے منہ سے. پیارے بھائی، اگر آپ نے خود نکالا ہے تو پھر یہ کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے. آپ تسلی رکھیے، انشاءاللہ عزوجل کسی بھی نقصان کا باعث نہیں ہے اگر خود جو ہے وہ اپنی داڑھ کو نکال لیا ہے. تو اس کی نقصان کے پہلو ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص دیکھے کہ اس کی داڑھ یا دانت خود ٹوٹ گیا اور گر گیا. اور بعض صورتوں میں یہ نقصان دہ ہوتا ہے، بعض میں یہ نقصان دہ نہیں بھی ہوتا، لیکن جو آپ نے صورت بیان کی تو وہ کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے. آپ تسلی رکھیے. نیکسٹ کال. میں قمر زمان اطاری پنڈ ناخا ٹوبہ سے بول رہا ہوں، اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں روز رسول پہ حاضر ہوں، اور وہاں پہ اوپر جو پرنالا لگا ہوتا ہے پانی والا، اس میں سے پانی آ رہا ہے، اور میں دونوں ہاتھ میں نے جس طرح دعا مانگی جاتی ہے ایسے میرے ہاتھ ہیں، اور اس پہ پانی آ رہا ہے بالکل صاف پانی، اور میں پانی پی رہا ہوں. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتائی جائے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے جناب، اتنے پیارے پیارے خواب نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. خود روضہ رسول کو دیکھنا بڑی ہی برکت اور سعادت کی بات ہے. انسان کی محبت کی بھی یہ دلیل ہے. جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں اس طرح کے خواب بھی نظر آتے ہیں. اور پھر پرنالے میں سے پانی کا دیکھنا، پینا، اور وہ بھی صاف شفاف دیکھنا، تو یہ تمام مجموعی طور پر بڑی ہی اچھی علامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے، اگر کسی مشکل کے اندر ہیں تو اس سے نجات ملنے کی دلیل ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کا خواب دیکھنے والا انشاءاللہ عزوجل جاگتے ہوئے حقیقت کی دنیا میں بھی بارگاہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری پائے گا، سعادت ملے گی. جیسا کہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنا، حج کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، تو یہ بھی اس طرح کی اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اسے بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئندہ آنے والے واقعات کی ایک خبر بھی ہوتی ہے. اور اس طور پر ایک بڑا پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے خوابوں کا، کہ مسلمان کو کسی بھی آنے والے وقت کے اندر ملنے والی خوشی، نعمت، کوئی عزت، کوئی مال، کوئی منفعت، اس کی جو ہے وہ نوید پہلے سے خواب کی شکل میں دکھائی جاتی ہے. تو عملی طور پر کوشش بھی کیجئے، انشاءاللہ عزوجل حاضر مدینہ کی سعادت ملے گی. مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل. دیکھا ہے کہ مدنی قافلے میں جو سفر اختیار کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہونے کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ سننے میں آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو بار 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 حاضر مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. نیکسٹ کال سنائی. میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے سمندر کی لہر سے بڑا ڈر لگتا ہے. دوسرے دن پھر میں نے یہی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ کراچی گیا ہوں اور میں سمندر کی طرف نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو جب گئے ہیں تو وہی ہوا جب سمندر کی ایک بہت بڑی لہر میری طرف آئی اور میں دوڑتا گیا، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. پیارے بھائی، اس میں تو ایک نارمل کنڈیشن ہے، اور باب المدینہ میں سمندر ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور سمندر کی بڑی لہر سے خوف آتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو ایک یوزول خواب ہے، ایک خیال ہے، تو اس سے کوئی گھبرانے کی، پریشانی کی حاجت نہیں. نیکسٹ کال. میرا نام ہے غلام مصطفیٰ، میں کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے پرندے اڑتے دیکھے خواب میں. پرندے اڑتے ہوئے دیکھے ہیں جناب. سینکڑوں قسم کے پرندے ہیں، اور تقریباً ہر پرندے کی تعبیر جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. آپ نے کون سا پرندہ دیکھا یہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا، ورنہ تو پرندے جس طرح جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی طرح آپ نے خواب میں دیکھ لیے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی. پرٹیکولر کسی پرندے کا اگر آپ نے دیکھا ہو تو بیان کیجئے گا، تو انشاءاللہ عزوجل اس سے متعلق تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. نیکسٹ. میرا خواب یہ ہے کہ میرا بہن ہے وہ انتقال کر گئی ہے. اچھا، یہ خواب ہے. ان کی کال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید بہن زندہ ہیں، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن ہے جس کا انتقال ہو گیا. تو دعا کریں اپنے ہمشیرہ کے لیے. ضروری نہیں کہ جس کو خواب میں فوت ہوتا ہوا دیکھیں تو اب فوت ہی ہو جائے گا. تو درازی عمر بالخیر کی آپ دعا کریں، انشاءاللہ عزوجل خیر ہوگی. لیکن یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کا اگر کوئی خواب دیکھیں تو جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کو ہرگز نہ بیان کریں.
جیسے آپ نے اپنی بہن کے بارے میں دیکھا، تو اب اس کو مطلب سنبھال کے رکھیں اور بیان نہ کریں، ورنہ بلا وجہ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو سکتی ہیں آپ کی ہمشیرہ. اور خاص طور پر بہت خاص یہ عرض کرنے جا رہا ہوں بات کہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں. رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، یا بعض رشتے ایسے ہیں کہ عموماً ان میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے، جیسے کہ ساس بہو کا رشتہ ہے، اسی طرح نند کا بھی رشتہ ہوتا ہے. تو عورتوں میں یہ رشتے، اسی طرح اور بھی بعض رشتے جو ہے اس حوالے سے فیمس ہوتے ہیں کہ عموماً ان میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے. تو وہاں پر اس طرح کی بات اگر دیکھیں خواب میں تو بیان نہیں کرنی چاہیے. ایک تو بدگمانی کا بھی باعث ہو سکتا ہے کہ دیکھا ہمارے بارے میں برا ہی سوچتا ہے، اسی لیے اس طرح کے برے خواب نظر آتے ہیں. اور دوسرا، اب بعض اوقات جو ہے وہ خواب اس چیز کا سبب نہیں ہے، یعنی آپ نے کسی کے بارے میں کوئی برائی دیکھی، اب وہ برائی اس پر ظاہر ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، کوئی اس کا روٹ گیا، کچھ بھی ٹوٹ گیا، تو اب وہ خواب اس کا بنیادی سبب نہیں تھا، یعنی ظاہری سبب نہیں تھا، وہ ایک قدرتی طور پر اس کے ساتھ ہونا تھا، اور انہی دنوں آپ نے اس کے بارے میں خواب دیکھا تھا اور وہ بیان کر دیا. تو اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں سمجھداری کا مظاہرہ کتنا کیا جاتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں. تو اب وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا، آپس میں پھر بدگمانی، پھر غیبتیں، پھر چغلیاں، پھر نہ جانے معاملات کہاں تک پہنچیں گے. تو اس طرح کا خواب جو تشویش میں مبتلا کرنے والا ہو یا آپس کے تعلقات کو بگاڑنے کا باعث ہو تو ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے. اچھا آپ کہیں گے کہ یار میں نے تو بھائی کے بارے میں دیکھا، میرا بھائی تو بڑا اسٹرانگ ہے، وہ تو بڑا سمجھدار ہے، اگر میں بیان کر دوں گا تو اس کو کچھ نہیں ہونے لگا. دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، بعض اوقات بڑے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور انسان پھر نفسیاتی مریض بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی بری خبر جو ہے یا برا خواب کسی سے متعلق آپ نے دیکھا تو ہرگز بیان نہ کریں. ہاں اچھی خبر ہے، کوئی آپ نے کسی کو دیکھا کہ مدینے میں گھوم رہا ہے، حج بیت اللہ کی سعادت پا رہا ہے، کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف ہے، اس طرح کا خواب اگر اچھی نیت کے ساتھ بیان کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ عز و جل دلجوئی کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. لیکن تشویش میں مبتلا کرنے والے خواب یا نقصان کا جس کے اندر اشارہ ہو بظاہر تو وہ بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کی خیر فرمائے. دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. نیکسٹ کال سنائیے. میں نے پوچھنا تھا کہ میں رات کو ایک نعت پڑھ رہا تھا، آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلال اور رسول عربی، تو اس لیے یہ تعبیر کیسی ہے؟ اور دوسرا، اگر رات کو خواب میں چاند اور ستارے ہیں تو کیسا ہے؟ بڑا ہی پیارا کلام ہے اور بڑی ہی پیاری تمنا ہے. اگر خواب کے اندر یہ دیکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس تمنا کو پورا فرمائے. ہو سکتا ہے یہ کلام آپ پڑھتے ہوں یا پسند کرتے ہوں یا گنگناتے ہوں اور وہی آپ نے خواب کے اندر بھی دیکھا. اچھا خواب ہے. چاند کا دیکھنا مطلقاً آپ نے پوچھا ہے، مختلف کنڈیشنز میں مختلف ہوتا ہے، لیکن مطلقاً چاند کا دیکھنا جبکہ اس میں گہن نہ ہو اور سیاہی نہ ہو، چاند ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو تو پھر چاند کا دیکھنا وزیر، صاحب منصب شخص یا کسی بڑے شخص کے مصاحب اور اس کے ساتھ جس کو ہم اسسٹنٹ ٹائپ لوگ کہتے ہیں، اس پر یہ دلیل ہوتی ہے. اور ستاروں کا دیکھنا جو ہے اس کی پھر مختلف تعبیرات ہیں. یہ کبھی جو ہے وہ فوج اور لشکر کی بھی علامت ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات مختلف ستاروں کی تعبیریں بھی مختلف ہیں، یعنی جو مشہور سیارے ہیں جیسے مشتری ہے اس کی الگ ہے، اسی طرح زمین ہے اس کی الگ ہے، اسی طرح زحل ہے اس کی الگ ہے، اور بھی جو سیارے ہیں مشہور ہیں تو ان کی تعبیرات پھر مختلف کی جاتی ہیں. ایک کی پہلوان بھی ہے، ایک کی تعبیر عورت سے کی جاتی ہے، تو مختلف پھر اس کی کنڈیشنز ہے. ویسے مطلقاً ستارے چمکتے ہوئے دیکھنا کوئی خاص ستارہ نہیں ہے، تو وہ لشکر کی، فوج کی، کثیر لوگوں کی یہ علامت ہوتی ہے. البتہ پھر اس کی بھی کنڈیشنز میں مختلف ہے. ستارے کا ٹوٹتے ہوئے دیکھنا کیسا، پھر اسی طرح ستاروں کے قریب اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو ستارے پر دیکھنا، تو پھر بہرحال اس کی کنڈیشنز کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عامر ہے. میں نے جمعرات کو رات میں تسبیح دیکھی ہے جو کہ مجھے سعودی عرب سے کالے رنگ کی کسی دوست نے گفٹ کی ہے. میں وہ پڑھ رہا ہوں. اچھی بات ہے جناب، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں.
ذکر اللہ کر رہے ہوں گے یا درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، تو چونکہ وہ ہے آپ کو ایک تحفہ ملا ہے تو آپ کے خیال میں ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھنا، عبادت پر قوت ملنے، اچھے کام کی توفیق ملنے کی یہ علامت ہے۔ آپ کوشش بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل توفیق خیر ملے گی۔ تو کچھ کال جو ہے وہ بلکہ کافی ساری کال جو ہے وہ باقی رہ گئی، تو معذرت چاہتے ہیں آپ سے۔ نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل جو رہ جانے والی کالز ہیں ان کو شروع میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خیالات کو، ہمارے خوابوں کو مبارک فرمائے، اچھا فرمائے۔ میرے خواب